یہودیوں کی بہت سی نسلیں اور فرقے ہیں۔ ان کی ایک نسل میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی جلد کا رنگ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے کسی مردہ انسان کا ہو، اور ان کے جسموں سے ایک سڑی ہوئی لاش جیسی بدبو آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ ان کا نیا لباس بھی چند ہی روز پہننے کے بعد میلا اور تار تار ہونے لگتا ہے۔ یہ لوگ اپنی اس کمزوری یا نشانی کو چھپانے کے لیے چاہے کتنے ہی پرفیوم اور خوبصورت لباس استعمال کر لیں، یہ اپنی ان نشانی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ وقتی طور پر تو لوگوں میں گھل مل کر اپنی شناخت چھپا سکتے ہیں، مگر عمر بھر اپنی شناخت کو نہیں چھپا سکتے۔ یہ دنیاوی عذاب الہی ان پر کیوں کر نازل ہوا، اور بنی اسرائیل کے وہ 70,000 افراد جو ایک ہی دن میں ایک ساتھ سب کے سب مارے گئے اور پھر ایک ہی وقت میں سب زندہ بھی کیے گئے، ان لوگوں کو کس نبی نے دوبارہ زندہ کیا، اور حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے، اور ان کا انتہائی حیران کن واقعہ قرآن پاک میں کن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یہی آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ ناظرین، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو داستان گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں ارشاد فرمایا ہے، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، جن کو منصب نبوت عطا کیا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے پہلے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام دوسرے خلیفہ تھے۔ اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ کے جانشین بنے اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے تھا۔ آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا تھا۔ ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے کا لقب آپ کو اس لیے ملا تھا کیونکہ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اور دوسرا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کیونکہ آپ علیہ السلام نے 70,000 انبیاء کرام کو کفالت میں لے کر قتل ہونے سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم یعنی بنی اسرائیل آمادہ ہو چکے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام خود بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے تھے، اور اس کے بعد کئی برس تک اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ ناظرین گرامی، 70,000 مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، جب اس شہر میں طاعون کی وبا پھیلی جو کہ عذاب الہی تھا، اس وجہ سے ان لوگوں پر موت کا خوف طاری ہو گیا۔ اسی موت کے ڈر سے وہ سب کے سب لوگ شہر چھوڑ کر دور ایک جنگل کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ایک فرشتے کو اس جنگل میں بھیجا۔ اس فرشتے نے پہاڑ کے پیچھے سے ایک زوردار چیخ ماری اور زوردار آواز میں بولا، موتو یعنی تم سب مر جاؤ۔ بس پھر اس بھیانک چیخ کی وجہ سے سب لوگ بغیر کسی بیماری کے اچانک مر گئے، جن کی تعداد مفسرین 70,000 بتاتے ہیں۔ ناظرین، سب لوگوں کی لاشیں 8 دن تک بے غور و کفن زمین پر پڑے پڑے سڑنے لگیں۔ ان لاشوں کی وجہ سے جنگل اور اس کے گرد و نواح میں بہت زیادہ بدبو پیدا ہو گئی۔ چند روز کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر اسی جنگل سے ان لاشوں کے پاس سے ہوا تو اپنی اس قوم کے 70,000 لوگوں کی ناگہانی موت اور بے غور و کفن لاشوں کو دیکھ کر انتہائی دکھ اور رنج ہوا۔ یہ سب دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور بارگاہ الہی میں دکھی دل کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اے پروردگار، میری قوم کے یہ لوگ اپنی نادانی کے باعث یہ غلطی کر بیٹھے، یہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ بیٹھے۔ یہ لوگ میری قوم کے لوگ ہیں اور میرے شہر کے باشندے ہیں، مجھے ان لوگوں سے بہت انس تھا، یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل تنہا رہ گیا۔ اے میرے پروردگار، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری عظمت کا پرچار کرتی تھی۔ حضرت حزقیل بڑی خشوع کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک ان پر وحی اتری کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے
کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی، ان ہڈیوں کے جمع ہونے سے ڈھانچے بن گئے۔ پھر وحی آئی کہ اے حزقیل فرما دیجئے کہ اللہ کا حکم ہے، ہڈیوں گوشت پہن لو۔ یہ فرمان سنتے ہی ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھ گیا۔ پھر تیسری مرتبہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل فرما دیجئے کہ اللہ کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ ایسا فرماتے ہی 70,000 لوگوں کی لاشیں ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ جنگل سے دوبارہ اپنے شہر میں آ کر آباد ہو گئے اور باقی جتنی زندگی تھی زندہ رہے، مگر ان لوگوں پر اور ان کی آنے والی نسلوں پر اس عذاب کے یہ اثرات باقی رہ گئے کہ ان کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں جیسی بدبو آتی رہی، اور وہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے وہ کفن کی صورت ہو جاتا، یعنی جس طرح قبر میں کفن میلا ہوتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں کی نسل میں پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ چاہے جتنے مرضی مہنگے لباس یا خوشبوؤں کا استعمال کریں، لیکن پھر بھی اپنی اس نشانی کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ وقتی طور پر تو اپنی نشانی کو چھپا سکتے ہیں، لیکن مسلسل تا زندگی نہیں۔ ناظرین، یہودی ہمیشہ سے ہی نافرمان قوم رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً ان پر عذاب مسلط کرتا رہا ہے۔ باقی عذاب وقتی طور پر آتے تھے اور ختم ہو جاتے تھے، لیکن یہ ایک واحد ایسا عذاب ہے جو اب تک ان پر طاری ہے۔ ناظرین، یہ عجیب و غریب واقعہ سورہ بقرہ میں رب تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے۔ رب کائنات بڑی بزرگی اور عظمت والا ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں کہ جنہیں سن کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے اور بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے اللہ اکبر۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔